استقبال فرمائیے گا نعرہ تکبیر، گج وج کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسکیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے خوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری توجہ جس مضمون کی طرف بنائی گئی اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں عرض کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اگر یہ مزید سادہ ہو سکے تو اس کو کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں باپ ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جزاک اللہ، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ تقریباً اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ، سارا بدن اس بوڑھے کا پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک کے میں نے اپنے ساتھ بٹھا لی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ اپنوں کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں دوست۔ میری الجھی باتیں تھیں۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً رویے جو سننے میں آتے ہیں کہ بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں،
بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے، قبول کیجئے گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت کیا ہے یار؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ ہی مجھے بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ بھائی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں۔ دنیا سے چلے گئے تو ہم نے کہا مہنگے سے مہنگا پھل ختم میں آنا چاہیے، لیکن ایک پہلو یہ ہے بھائی آج آدھی مسجد بھر دی پھلوں سے، زندگی میں کھلایا؟ شاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے، زندگی میں بھی تو کھلاؤ نا یار۔ دنیا سے چلے گئے، قبرستان کے جوتے اتار کے الٹے قدم آئے، ادب زندگی میں کیا؟ گالیاں دیں، برادری میں پڑے، پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا۔ ہم کہتے ہیں ان کی قدر زندگی میں کرو، اور یہ ایک بار آتے ہیں دوست، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور اگر یہ اولاد کے رویوں سے، تلخ رویوں سے تنگ آ کے دنیا سے گئے تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو یار۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، اور میں تو کہتا ہوں یار یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق دیہات سے، اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چارپائیاں اٹھا کے بوڑ کے درخت کے نیچے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ درخت گنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب وہ کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا دوست، جہاں کبھی شجر تھا لائٹ چلی جائے، آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ آپ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ او بھائی ماں باپ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں، رات 2-3 بجے۔ جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کیا؟ پردیس کے دھکے کیوں کھائے؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی چاہیے۔ اپنے دیہات کا نمایاں شخص برادری میں نمایاں بننے کے لیے ہم نے 18 گھنٹے کام کیا۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب تو ان بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت تو خدمت کروانے کا تھا، اور کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی۔ یہ گھر سے چلتا ہے سائیکل پہ، 10 جگہ سانس لیتا ہے، اور فیکٹری جا کے کام نہیں ہوتا تو مالک گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں بھی کھا لیتا ہے، اور فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی یہ احساس روکتا ہے یہ پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، شاید کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا اتنی محنت کر رہا ہے۔ لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات دلیا، اور اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ یار نظر والی اینک لگ گئی۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، اور یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ اچھا ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں،
کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں, یہ مستری کے پیچھے دابڑے نہ اٹھائے, یہ ریڑھی پہ پھل نہ بیچے. ماں باپ کی آرزو ہوتی کہ ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں, ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے. لیکن صد افسوس دوست, ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. معذرت سے کہوں گا, یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولتے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے. ابا 4 کلاساں پڑھ لینا, گل تے کرنی ہوندی. وہ رت جگے, وہ پردیس کے دکے, وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے, اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لایا, اور آج باپ کا مذاق اڑاتے ہو. اور ہم نے ایسے نلائق اولاد بھی دیکھی ہے جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا. بچے لاہور چلے گئے, یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے بچوں سے ملنے گیا. اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے, تو یہ ملاقات کر کے واپس آنے لگا ساتھ والے کمرے میں. تو کسی نے کہا یہ بوڑھا کون ہے, تو آہستہ آواز میں کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے, لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے, اور آج تعارف کراتے بھی شرماتے ہو. ناراض نہ ہوئیے گا بھائی, آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, پیر صاحب ہو, سیاستدان ہو, بہت بڑے سرمایہ دار ہو. جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو یار. جب گھر آؤ تو وہی پرانا 25 سالہ ببلو بن کے آؤ, اور جو ماں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آؤ. لیکن ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑے بن کے. یار امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے, شہر کا سب سے بڑا مفتی. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے, سواری تیار کرو. آپ یہ تو نہیں کہتے اماں جانا آپ سوال کرو, جواب ملے گا, دلائل کے انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی تو ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے اماں وہ عمر میں بڑے ہیں, علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے, وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. اور یار یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی. بھولے بالے بن جاتے, سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے, نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. جب امام کو وہ دیکھتے اور وہ دیکھ کر کے کہتے کہ حضرت آپ تشریف لے آئے, وہ شرمندہ ہوتے. آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا ان کی تشفی فرما دے. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے, اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑا بن کے نہیں بھائی, چھوٹا بن کے آؤ. اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, اور کیا فرماتے انی لا اجدو ریح الرحمان, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے, شرف صحابیوں سے ممتاز نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا, خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے صحابہ تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں, ان کی خدمت سے رب ملے گا. میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا ہے, اس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے. بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا, بولو براز چارپائی پہ. آپ جانتے اولاد اور ماں باپ کے مابین رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب ہم پر پرزے نکالتے ہیں, کمانے کے قابل ہوتے ہیں, تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا, یہ بڑا کڑا امتحان ہے. زندگی موت سے لڑ رہے یار. 4 بیٹے تھے, چھوٹا سعادت مند تھا, اس نے بھائیوں کو جمع کیا, کہا والد اس وقت بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے, لیکن عجیب کہانی یہ ہے کہ اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائیں, دولت کے بھوکے تھے, دولت لے اڑے, اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی, اور جب باپ دنیا سے گیا نا تو بیٹے پہ راضی تھا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو جملہ بولتے ہیں, مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا. میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا, لیکن اپنے امر رویے سے. ہمارے بوڑھے راضی ہو کے کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینوں ستئی خیرانے, جا پتر تینوں. وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے. ایک شب خواب دیکھا کہ ایک اللہ والا خواب میں آیا, کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے, جاؤ اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے, کثرت اور برکت میں فرق ہے, کثرت اور ہے برکت اور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا وہاں بیٹا 10 درہم پڑے ہیں, کہا برکت نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے, کہا اس میں برکت ہے, کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا,
بازار آئے, وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا, 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا, پیٹ چاک کیے, 2 قیمتی موتی نکلے, 1 موتی لے کے بازار آیا, سنار کو دکھایا. وہ زمانہ بلا تھا, آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بادشاہ وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائی. 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000, 20,000, 25,000 درہم. اور نہیں دوست, 1 موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ دوبارہ طلب کرتا ہے, اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا اب ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے گیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. جوانوں, یہ دولت سب کچھ نہیں یار, یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, لیکن اس دولت کی قدر ہم نے دیکھی بڑھاپے میں, جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. اچھا, ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوتا تھا. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیے گا کہ دھندلا سا نقشہ میرے آپ کے سامنے آئے گا. اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا, کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا. لیکن بڑھاپے میں وہ جھگڑا نہ ہوا. بڑھاپے میں تو وراثت پہ جھگڑا ہوا. اور وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا کہ ماں میری ہے, باپ میرا ہے. کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا. اچھا, جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. یقین جانو, نظریں چراتے ہیں. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے, کوئی کہتا ہے خرچے زیادہ ہے, اور کچھ کہتے ہیں 5-4 مہینے تو نہیں میرے کڑانا. اور کچھ نلائق ایسے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے جوان. آج ماں باپ کی چارپائی برآمدے تک آئی تو آنے والے کل میں انتظار کیجئے گا, آپ کی چارپائی برآمدے میں نہیں ہوگی, باہر گلی میں پھینکے گی یہ اولاد. ان کی قدر زندگی میں کرو. جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدر بحال, اور جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیا, تکلیف دی, آزمائش میں مبتلا کیا, عرش کا رحمان کبھی بھی معاف. الا انبئکم باکبر الکبائر, میرے نبی فرماتے میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں میرے بھائی ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, زلزلوں کا, انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا, اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہے؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. یہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. دوست کو دیکھ کر تو باہیں پھیلائیں گے, اور باپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیں گے. یار آئے گا, کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرے گا, یہ پرواہ نہیں کرے گا. یہ دوست کے ساتھ تو حسن سلوک سے پیش آئے گا, وفاؤں کی ساری کہانیاں ادا کرے گا, لیکن باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا. شراب عام ہوگی اس امت کا, اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی. کب جوان؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے, پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. اور ناراضگی کا اظہار فرمایا, کبھی سرخ آندیاں, کبھی زلزلے, کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا, حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی تو ارشاد فرما دے. تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. گھر گھر کی کہانی ہے دوست, یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مجھے جو مضمون دیا مجھے اسی پہ رہنے دیں. یہ گھر گھر کی کہانی. آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہے. میرے ایک ملنے والے ہیں, میری ملاقات ہوئی تو چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے خیریت دریافت کی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ رکھا, قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا. 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملا, آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا. مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے دکھی کیا. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ تو مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی, بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے. دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے
میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا وہ ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے، جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، کہانی سنیے گا میری اور مجھے راستہ دیجئے گا۔ وہ کہتا ہے جوانی میں ماں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اس بات کا پوری شدت سے احساس کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیا، محنت سے پالا پوسا جوان کیا۔ وہ کہتا ہے اب میں شادی شدہ ہوں، گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے اور گھر والی کا کچھ کم، آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے کہا درگزر بھائی، گھر والی کو سمجھا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑی یہ بھی تو ماں ہے۔ مجھے کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا بتائیں جی کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا ماں کی عمر کتنی؟ کہتا ہے 60 سال۔ میں نے کہا وہ ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، خواب دیکھے، سپنے دیکھے اور تیری خاطر لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیا، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہوگی، کتنی گندی نظروں کی شکار بھی ہوئی ہوگی، اور آج اسے تیری ضرورت تھی اور تو بھی اس کو گھر سے نکال رہے۔ جب ماں باپ ذلیل ہوں گے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ بھائی جان ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ادب کر کے بتاتے ہیں۔ مصلی امامت ہے اور تا حد نظر صحاب ہیں، اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ یہ مکی دور نہیں دوست، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں، حضور کو والدہ کی یاد آ گئی۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ ذرا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں، کل تک کہاں کھڑے تھے؟ یار ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھاتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے، یار وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے ہی روٹی کھا لی جاتی تھی۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے۔ وہ اجڑے اور ویران دسترخوان یاد آتے ہیں، یار کل تک ہم کہاں کھڑے تھے اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل۔ کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے نا۔ انسانی فطرت ہے نا یار، کبھی کو گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی جو ہم نے دیکھا ہے غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتے ہی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ بھائی جان غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا تو ہی نے جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا، یہ پھوپھو کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو کبھی یہ رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے یار، گلی محلے میں کوئی نہیں جان، دنیا میں شہرت ہے یار۔ آج لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، دل بچھاتے ہیں۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ کبھی بات سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا۔ انسان ڈھونڈتا ہے کاش وہ ہوتے۔ میرے ایک دوست ہے، گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یہ خوشی کے ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ دوست اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، بچھڑے یاد بڑا آتے ہیں، یادیں تڑپاتی بڑا ہے، من سلگتا ہے ان کی یاد میں۔ تو دوست یہ انسانی فطرت ہے، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ حضور کو ماں یاد آئی، مصلی امامت ہے۔ حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی ہے جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئیں کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرما دی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے۔
नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आई, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मज़ार पे 2 दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। मैं पहली दफ़ा जब हाजिर हुई, मदीना से तकरीबन 300-350 किलोमीटर के फासले पर है। हम सहरी के वक्त पहुँचे, पहाड़ के नीचे थे, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयद आमिना के कदमों में जा खड़े हुए तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयद आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ उलमा थे, हम वापस जब रुखसत होने लगे तो मैंने गुजारिश की, आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, उसी अदा को अपनाते हुए यहाँ से रुखसत चाहेंगे। यकीन जानिएगा, जब हम वहाँ से पलटे, मैंने दोस्तों कहा आओ बिछड़ते हैं, आओ पलटते हैं, और आओ पलट पलट के देखते हैं। हम बिछड़े और हमने पलट पलट के देखा हुजूर का बचपना, और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई। तो फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती, मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आ गई, पलट के देखा तो हुजूर साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं और ता हद नज़र असहाब हैं, आंखों में बहुत सारे आंसू हैं। और फरमाया साहबा काश आज मेरी माँ जिंदा होती। फरमाया तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। वालिदा को कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती, बेटा मोहम्मद बात सुनो। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता हूँ। माँ बाप दोस्त बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत की कदर करो। मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूँ आखिर पे ये ज़रूर कहता हूँ, माना कि आप बड़े हो गए हो, आपके कंधों पे आप बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। सुबह काम के लिए निकलते हो, 8 घंटे मजदूरी करके आते हो, थके हारे आते हो, नींद चाहिए, खाना लेना है, बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना है। मेरा सिर्फ दोस्त इतना कहना है कि 24 घंटों में से 1 घंटा, कम अज़ कम 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो यार, इनके लिए बाहर से तोहफ़े लाया करो, फूल ले आए, कपड़े ले आए, कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले गए यार, अच्छे होटलों से खाना खिलाया करो। कभी कभी वालिद से पूछा करो, अब्बा जी को पुराना यार बिछड़ों की कहानी सुना करो यार। सुनाते हुए कई बार जो है वो आंसू रुखसार पे आके थम जाएंगे और कभी लबों पे वो तबस्सुम का फैल जाना, बिछड़ों की शोखियाँ, वो छोटी छोटी शरारतें याद आएंगी। और बेटा सादतमंद बाप को बिछड़े दोस्त से मिलाने ले जाए, मरेंगे ये। माँ बाप मरते उस वक्त है दोस्त जब हम टाइम नहीं देते। आप सिर्फ वक्त देना शुरू कर दो, ये नहीं मरेंगे। मरते उस वक्त है जब हम तवज्जो नहीं देते। औलाद को धोखा लगा, हम समझे कि हम बड़े हुए और अब हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हमने हफ्ते बाद, 15 दिन बाद 500,000 इनकी खिदमत करनी है। क्या ये हमारे पैसों के भूखे? क्या ज़िंदगी में इन्होंने कभी पैसे देखे नहीं? हम समझे कि शायद जिस तरह हमारे साथ दीगर जो मफाद के रिश्ते जुड़े हैं तो ये भी मफाद के लिए, पैसे के लिए खड़े हैं। आप परदेश में हो तो सब फरमाइश करेंगे, लेकिन जब माँ बाप बात करें तो वो इतना कहेंगे, पुत्र दिल उदास हो गया, चक्कर ही ला जा, पैसे संभाल के रखो, इन्हें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो आपके पैसों की वजह से आपके साथ जुड़े हुए हैं। माँ बाप को आपके पैसे नहीं यार चाहिए। माँ बाप की आरज़ू होती है बुढ़ापे में कि बच्चे हमारे साथ वक्त गुजारे, आप इन्हें वक्त दिया करो। लेकिन दुख की कहानी ये है, हम एक घर में रह के 6-6 माह मुलाकात नहीं करते। हाँ, एक ही बस्ती में रह के, एक ही मोहल्ले में रह के 6-6 माह इनसे मुलाकात नहीं करते। यार दिल उदास नहीं होता? कभी इनकी वफाओं की वो एक खूबसूरत कहानी याद नहीं, कहाँ से उठा के हमें कहाँ तक लाने वाले, कभी इनकी याद नहीं आई? एक घर में ही रह के अजनबियों वाली जिंदगियां, मरना जीना ख़त्म किया। आप मर गए तो मैं नहीं आऊँगा, तो मैं मर गया तो आप ना आइएगा। दोस्त अगर ये नाराज़गी, मैंने पहले भी जुमला रस किया है, ज़िंदगी से रास्ता मांगोगे ज़िंदगी रास्ता नहीं देगी। और यार इनसे उदास हुआ करो यार, इनके पास बैठ के बातें किया करो, इनसे मशवरा किया करो। पढ़े लिखे आप ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन तजर्बात आपसे ज़्यादा रखते हैं, ज़िंदगी के गुर और सलीके आपको सिखाएंगे। लेकिन हमने तो अजनबियों वाली ज़िंदगी गुजारी। मैं खारियाँ के पड़ोस में एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था वसीम अब्बास उनका नाम है, वो इंग्लैंड में होते हैं। उनकी वालिदा का ख़त्म पाक था, तो मैंने वहाँ एक बात सुनाई। मेरे एक मिलने वाले सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, वो कहते हैं मैं वालिदा को एक दिन दुकान पे ले गया, जूता ख़रीदना था। दुकानदार ने 6-7 किस्म के जूते दिखाए। मैंने माँ जी से पूछा, माँ जी पसंद कौन सा है? मुझे कहती पुत्र सारे ही सोने ने।
تو وہ کہتے میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو. ماں نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر سارے ہی لیں گے. اچھا یہ کہیں کہیں ہوتا ہے نا, ہم تو گن گن کے دیتے, جو دیتے اس کا حساب بھی لیتے ہیں. ابا جی تواڈے کیڑے خرچے تھے, اماں جی تواڈے کیڑے خرچے. تو خیر عاشقوں کی طرح خدمت کرنی چاہیے. مجھے یہ وہ بات اچھی لگی, جس طرح یہاں سنائی وہاں بھی سنائی. وہ میرا جو میزبان تھا مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. وہ کہتا ہے مولانا میں نے ایک دفعہ والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی تے آ جا. حکمن کہا. اچھا اگر حکمن بھی کہا ہے تو اسلام آباد سے آنا ہے, لاہور سے آنا ہے, او بھائی سہاوا سے آنا ہے, سرائی سے آنا ہے, ہزاروں میل دور بیٹا رزق حلال کی تلاش میں دیار غیر میں گیا ہے. ماں نے ویسے محبت میں کہہ دیا پتر کھانا ہی تے آ جا. وہ کہتا ہے یہاں چوٹ لگی. وہ کہتا ہے میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں سے فلائٹ لی اور 8-9 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا. اور محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی. اور یار ہم ایک ہی گھر میں رہ کے, ایک ہی بستی میں رہ کے, ایک ہی محلے میں رہ کے 6 ماہ ملاقات نہ کرے تو اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا یار. ان بوڑھوں کی آنکھوں میں اگر آنسو ہماری وجہ سے آئی تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یار ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. ناراض ہیں تو معذرت کر لو یار. مرنے جینے کی کہانیاں چھوڑو, ان کے قدموں میں رہا کرو. مجھے ٹوبا ٹیک سے بچہ ملا, تقریباً 18-20 سال اس کی عمر تھی. سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. مجھے اچھا لگا. کچھ دعائیں لبوں پہ اور کچھ نہا خانہ قلب میں. کہ آج کا جوان تو چوک چباروں میں نظر آتا ہے. چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں, رقص و سرود کی محفلیں سے. کتنا سعادت مند, خود بھی سجدے کے لیے اور لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے. بہت ساری دعائیں دی. لیکن میرے ساتھ ایک صاحب اس کے محلے کے بیٹھے, انہوں نے سرگوشی کی. وہ کہتے ہیں یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ زیادتی ہے. چرب زبان تھا. وہ کہتا ہے مجھے بھی بٹھاؤ میرے والد کو, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر 1-2 بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی. میں نے کہا جا معذرت کر کے آ. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں, ابا نے سینے سے لگا لیا ہے. ہمارا کہنا یار آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا, لیکن پھر رونے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ماں باپ کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں قدر کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.